बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका आने का शुक्रिया। आज जिस तरह सीएम साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वोटर, सपोर्टर, हमारे जितनी भी उहदेदारान हैं, MPA साहिबान शदीद गम गुस्से में हैं और शदीद परेशानी में भी है कि खान साहब की न उसको रसाई उसके अपनों की मिलती थी, न डॉक्टर की मिलती है, न वकीलों की मिलती थी। और आज हालात इस तरफ आ गए कि वो जिस तरह राजा साहब ने बात की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी उसकी बीमारी का जिक्र नहीं किया था। ये आप लोगों की तरफ से निकल गया था और आप लोगों ने ख़ुद उसको लेके गए। ये हमारी न ख्वाहिश थी, न फरमाइश थी, न हमने डिमांड की थी जब खान साहब को डॉक्टर के सामने लिखाया गया। तो इस हालात में हमें फ़ैसला करना है। और मैं सिर्फ सबसे अहम तो हमारे लिए खान साहब की सेहत है, उस पर भी बात करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा एक MNA साहब जिसको लिम्फोमा हो गया है, आदिल बाइज़ाई साहब, और उसकी सेहत का भी मसला है। उसको डॉक्टर ने तजवीज़ दी है कि वो बाहर बाहर उसको लेके जाए और वहाँ पर उसका इलाज करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं आज 2 फेडरल मिनिस्टर से मिल के आया हूँ। दोनों ने हाथ खड़े किए कि भाईजान हम बेबस है। तो अगर आप बेबस है तो इससे साबित होता है कि वो कौन लोग है, सबको पता है। अगर वो नाम हम ले या न ले, सबको पता है कि हुकूमत कौन चला रहा है। सबको पता है कि इस चोर लुटेरों को किसने हम पे मुसल्लत किया है। सबको पता है कि किसकी सपोर्ट से ये हुकूमत चल रही है। सबको पता है कि अदालतों को किसने कंट्रोल किया। सबको पता है कि आप मीडिया वालों को किसने कंट्रोल किया, क्या बात होती है, क्या नहीं होती, क्या चलाएंगे, क्या नहीं चलाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की गलतफहमी है कि हम पे FIR काट के, जिस तरह आप हमारे वर्कर्स के, जो हमारे 45 के MPA साहब के साथ जो हुआ है, और यहाँ पर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इख्तिलाफ करते हैं, हमें भी कुछ चीज़ों पे दुख होता है। अगर हमारी वर्कर की तरफ से कोई गैर मुनासिब बात होती है, हम कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक MPA को, जिसको लोग ने वोट दिया है, और आप उसको मैंडेट को चोरी करते हैं, उसके मैंडेट की उसकी जगह किसी और को MPA बनाते, उसके MNA क्यों बताते, जिस तरह हमारी कराची के हमारे एक्स MNA फ़हीम साहब के साथ MPA साहब, उसके साथ जो हमारे और MPA साहब के साथ जो हुआ है, रियासती इदारों ने किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपके खिलाफ नफरत बढ़ेगी। आप हमें नंगा करे, आप हमें FIR काटे, आप हमें तंग करे, आप हमें जलील करे, लेकिन आपकी गलतफहमी है कि इससे हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। हम आपसे नफरत करते हैं और करेंगे, मजीद बढ़ेगी इन रवैयों की वजह से। आप जो ये कर रहे हैं, आपकी गलतफहमी है। ये नहीं हो सकता कि आप हमारा मैंडेट चोरी करें, आप हम पे चोरों को दबा के, और फिर हमें जो है मिली नगमों के पीछे लगाए कि आओ हम आपके साथ रोए। हम भी रोना चाहते, हम भी आपके साथ रोना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आपके साथ नहीं रोना चाहते। हम अगर दहशतगर्दों को इस तरफ, आजकल जिस तरह बलूचिस्तान में वाकयात हुए, जिस तरह उस दिन वाकयात हुए, हमें तकलीफ है, लेकिन ना आप लोगों में हिम्मत है, ना हम ये हिम्मत कर सकते। अगर हम हिम्मत करते तो नेब वाले आ जाते, फिर वारंट निकल जाती है, फिर हम पे FIR होती, फिर हमें उठाया जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इंटेलिजेंस इदारों का ये काम नहीं है कि इसको उठाओ, उसको लगाओ, उसको मारो। ये नहीं, आपका काम ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। आपका ये काम नहीं है। आज अगर एक लीडर ने 55% मेरिट के शेयर लिए तो आप इसके जिम्मेदार हैं। आज जिस तरह असेंबली में बात हुई थी, पहले एक लीडर के बेटे ने सोलर पैनल खरीदे, तो लोगों पे पैनल लिए। जब पैनल उसकी सारी माल बिक गई, आज बेटियों में उसने इन्वेस्ट किया। आपने वो करे, तो आप जिम्मेदार है सबके। सबको पता है कि चोर लटोरों को किसने हमारे मुसल्लत किया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, मैं इदारों के पीछे खड़ा हूं। मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूं, चाहे मुझे गालियां पड़े, चाहे मैं चाहता हूं वो लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जिनकी रवैयों के साथ की वजह से एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान राबिते बढ़ते। आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूं। मैं मानता हूं कि मेरा वर्कर जो है अपनी शहीदों के साथ रोए। मैं चाहता हूं कि मेरे वर्कर अपने सिपाहियों को सलाम करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ आपका रवैया ये हो। आप हमें डी चौक में हमारे पुरअमन वर्कर को जो है वहां पर गोलियां मारे, आप हमारे वर्कर पे FIR करें, उसको जलील करें। मेरे 22 हज़ार लोग रोजाना आते और आप कहते हैं कि बदले में मैं आपसे मोहब्बत करूं। नहीं कर सकता आपसे मोहब्बत, उस टाइम तक नहीं कर सकता जब तक आप अपने रवैये पे नजरसानी न करें। आप आइन पे न माने और मुझसे आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आइन मानूं, ये नहीं हो सकता। आप अदालत हो, आप मुझे बताएं मेरे पास ऑप्शन क्या रह गया। आपने अदालतों को कंट्रोल किया, आपने पार्लियामेंट को कंट्रोल किया। मैं बात करता हूं तो उठाया जाता हूं,
میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں تو ننگا کیا جاتا ہوں. میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میں آپ کو بتا دوں, میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آج ورکر نہیں نکل رہا تو ہم جو آگے بیٹھے ہم ذمہ دار ہیں. ہم کالیاں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے اور میرے ورکر ایک دوسرے سے لڑے. میں نہیں چاہتا, میں کھڑا ہوں سامنے, میں کھڑا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اداروں کے سامنے لڑے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرا پاکستان کمزور ہو. لیکن میں انسان ہوں. ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ کب تک برداشت کریں گے؟ اگر خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں, جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے, آپ جو ہے, آپ کو لوگ جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. آپ مذاق نہ لیں اس کو. تنگ آ گئے. آج بھی میں برا بلا سن رہا ہوں. آج بھی میرے اپنے ورکر سے گالیاں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہہ رہے. جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے, خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. بس کرے, اس ملک پہ رحم کرے, آؤ آئین پہ بات کرے, آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے, آؤ آگے بڑھے, آؤ آگے بڑھے اس ملک کے لیے. ایک دوسرے کو معاف کرے. آئے بیٹھ جائے. میں خان کو جانتا ہوں, اس بڑے دل کا مالک ہے, وہ معاف کر دے گا باوجود اس کی. یہ تو لوگ کہہ رہے ایکس وزیر اعظم کی بات, ایکس نہیں, موجودہ وزیر اعظم کو آپ نے کیا. سب کو پتا ہے کہ ہم جیت گئے, ہم سے مینڈیٹ چوری کیا گیا. 2000 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں لا کے قانون سازی کی. آپ کہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. ملک میں تو امن اس صورت میں ہوگا جب ایسا لیڈر جس کی کوئی سہ ہو, جس کے لوگ پیچھے لوگ ہو, جس کی بات کو لوگ مانے. آپ جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے, آپ جب اس الیکشن کو بھی توقیر کرے, آپ جب ایسے لوگوں کو مسلط کرے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی. جب آپ پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو بھائی جان پوچھے کہ آیا یہ جو بلوچستان کی حکومت آپ نے اس پہ جو امپوز کی, زبردستی دی, اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ آج جو مریم نواز وزیر اعظم چیف منسٹر بنی, اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ محسن نقوی صاحب کو آیا, وہ اس کی سپورٹ ہے, اس کو کیا درد ہے, اس کو کیا عوام سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ووٹ تو نہیں لیا. وہ تو آج بھی جو ہے رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر اسمبلی نہیں آتا. اس حالات میں میرا وزیر اعظم نہیں آتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جس نے منتخب کیا میں اس کے آگے پیچھے جاؤں گا. آپ عمران خان نے کتنا جینا ہے؟ عمران خان کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے, یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے. آپ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں, اور یہ آپ کو زندہ آباد اس ٹائم تک نہیں کہے گے جب تک عمران خان زندہ آباد نہیں کہیں گے. یہ سن لیں, آپ جو بھی کرے. میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں, میں آپ سے ڈرتا ہوں, میں کمزور ہوں, میں بچوں والا ہوں, میں بیوی والا ہوں, لیکن مجھے جو ریپلیس کرے گا وہ آئے گا, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بس کرے. عقل کے ناخن لے. اگر آپ خان کو توڑ سکتے تھے تو 3 سال میں توڑ دیتے. آپ نے جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا, توڑ دیتے. کتنے بڑے لوگ آپ نے توڑے. عمران خان کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو جو درباری جو بھی کہتے, آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے, جو فرمائشی سروے ہوتی, غلط کہتے. عوام سے جا کے پوچھے. لوگ آپ سے بہت دور جا چکے. ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں, ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ, اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں, لیکن میں ڈیچو کو دیکھتا ہوں, نہیں رونا مجھے نہیں آتا. میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں, چاہے جس سے بھی تعلق ہو, جو معصوموں کی جان لے, چاہے ڈی چوک میں لے, چاہے بارڈر پہ لے, چاہے خودکش سے لے. میں سب کو دہشت گرد سمجھتا ہوں. جو آئین کو نہیں مانتا میں دہشت گرد سمجھتا ہوں, چاہے اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو. کسی کو برا لگے, کسی کو اچھا لگے. اس ملک میں ہم سب کی بقا ہے. یہ سیاستیں آتی جاتی گی, وزیر اعظم ہوتا جاتا رہے گا, عہدے جاتے رہیں گے. بہت بڑے پیرون گزرے. آج دیکھو کیا ہے, کوئی منہ چھپاتا پھرتا ہے, کوئی واش روم میں گرتا ہے. انشاءاللہ جس نے خان کو ستایا وہ ذلیل ہوگا, میرا یہ عقیدہ ہے. کیونکہ خان صاحب ملک سے لائل ہے. خدا کے لیے خان صاحب کی نہیں, ملک کے لیے بات کرتا ہوں, آنے والی نسلوں کے لیے بات کرتا ہوں. یہ نفرت آپ نے جو بوئی ہے اس کو ختم کرے. آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے. آؤ آگے بڑھے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو. وہی لوگ اداروں کو کمزور کر رہے جو اپنی خواہش پہ اس کو چلا رہا ہے. وہی لوگ اداروں کو کمزور کر رہے جس کی رویوں کی وجہ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے. ان چور لٹیروں کو جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ چور ہے.
آپ اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے. یہ جو کرپشن ہو رہی, جو نااہلی ہو گئی, آپ ذمہ دار ہے اس کے, آپ ذمہ دار ہے. آپ مجھے جو بھی کرے, میرا منہ چپ کر سکتے, مجھ پہ FIR مزید وارنٹ نکل سکتی ہے, لیکن یہ سچ نہیں چھپائے جا سکتے. خدا کے لیے, اس ملک کے لیے آؤ نئے پاکستان کے لیے بات کرو. آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے گا. یہ جو ورکر کو ہم یہاں بیٹھے لوگوں نے رکا ہے, وہ نہیں رکے گا, وہ نہیں رکے گا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا اندھا ہوگا اور آپ آنکھوں سے دیکھیں گے. نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان اللہ نہ کرے اندھا ہوگا تو بہت سے لوگ اندھے ہوں گے. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ بتاتا ہوں. بس کر بھائی جان, ہم تک گئے آپ سے نہیں, اپنے ورکر کو. وہ ہم سے ناراض ہے, وہ کہہ رہے کال کیوں نہیں دیتا, میں موبائل آن نہیں کر سکتا. جس دن ہم سے ہمارے ورکر مایوس ہو گئے, وہ خود نکل آئے, آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. بس کر. میں اپیل کرتا ہوں اس ملک کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. یہ نہیں کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں, میں ڈرتا تو 9 مئی میں پارٹی چھوڑتا, میں ڈرتا تو ہتکڑیوں میں بات نہیں کرتا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں. آپ مجھے ڈراتے ہیں, ویڈیو پہ ڈراتے ہیں, بچوں پہ ڈراتے, بیویوں پہ ڈراتے, لیکن جس کی بیوی نہیں ہوگی, جس کے بچے نہیں ہوگی, جس نے پیچھے نہیں دیکھنا, پھر بہت مشکل ہوگا, پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا. آپ کا مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھا ہے, جو غلط ہے. آپ کی تاریخ میں نہیں پڑھی, جو غلط ہے. آپ کے ہیرو جھوٹے, آپ کے غدار جھوٹے. آپ نے بادشاہ خان کو غدار کہا, آپ نے بٹو کو غدار کہا. بھائی جان آؤ تاریخ ٹھیک کرے, آؤ مطالعہ پاکستان ٹھیک کرے. یہ نہیں ہوگا جس طرح خواجہ آصف صاحب کل اٹھ گئے, کہہ رہا ہے کہ میرے اپنی باپ کی جو ہے میں معذرت کہتا ہوں. بھائی جان اپنی باپ کی نہ کرے, اپنی کرے. جو غلط سیٹ سے آئے ہو اس کی معافی مانگے, قوم سے معافی مانگے کہ میں غلط سیٹ پہ آیا ہوں. جو آپ نے آئین کے ساتھ کیا, جو آپ نے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا, اس کی معذرت کرے. جو ہوا ہے اس کا آپ کے باپ کا ہوا ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے غلط کیا, تو آؤ نہ بیٹھے نا. ضیاء الحق نے اگر غلط کیا تو اس کو قومی مجرم ڈکلیئر کرے. آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر مشرف نے غلط کیا تو مشرف کو قومی مجرم ڈکلیئر کرو, تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ کرے. لوگ اپنے مفادات کے لیے ملک کا ہم نے بیڑا کر دیا. بس کرے, جو مجرم ہے اس کو مجرم کہے. جو جس سے قصدن نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا, قوم بھی معاف کریں گی. لیکن آؤ بیٹھ جاتے ہیں, آؤ نئے پاکستان کی شروعات کرتے. آپ کو حق نہیں ہے پاکستان کے ماموں چاچا نہ بنے, آپ نہ بنے. ہمیں نے اس ملک میں رہنا ہے, نہ بنے. آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد کے سائے, میرے اس بیانیہ کے ساتھ KP کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو حل کر سکتا ہے کوئی PTI حل کر سکتا ہے. بھائی جان کوئی کسی اور صوبے کا لوگ ہمیں نہ بتائے. یہ زمین میری ہے, مجھے آپ سے زیادہ درد ہے. آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا میں سیٹل ہونا ہے. میں نے اس ملک میں رہنا ہے, میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے. مجھے آپ نہ بتائے کہ میں محب الوطن ہوں. میں نے آپ کو ثابت نہیں کرنا کہ میں آپ سے زیادہ محب الوطن ہوں, کیونکہ میں نے یہاں رہنا ہے. میرے ووٹر یہاں ہیں, میرے بچے یہاں ہیں, میں نے ساری عمر یہاں رہنا ہے. آپ کی طرح ریٹائر ہو کے باہر نہیں جانا. خدا کے لیے بس کرے. جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا, لوگوں کے ساتھ کیا, اس کے لیڈر کے ساتھ کیا, 80% لیڈر کو آپ اس طرح کا آپ کا رویہ ہوگا, اور پھر لوگ کہہ رہے کہ آپ لوگ ہم سے محبت کریں. نہیں کریں گے محبت. خان صاحب کو تکلیف دیں گے تو ہم آپ سے نفرت کریں گے, محبت ہم سے نہ کرے. آپ بے شک اگر آپ مجھے زبردستی میرے زبان سے اپنے لیے اچھے الفاظ نکال بھی لے, لیکن میں دل سے آپ سے نفرت کرتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بس کریں. شکریہ جی آپ لوگوں کا. سر ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے گا. جب 8 فروری سے پہلے اسد اللہ خان صاحب نے جب یہ خبر دی کہ عمران خان